الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا يقينا جنہوں نے کیا کفر سواء علیہم انذرتہم برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائے ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر ہے پردہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ان الذین کفروا کافروں کا ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے ایماندار اور متقیوں کا ذکر تھا کہ متقی کون لوگ ہیں اور یہاں سے کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ کفار کون کون ہیں کفار کی کیا حالت ہے امام غزالی رحمہ اللہ کفر کی تعریف یہ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام کی تمام باتوں اور احکامات کی تصدیق نہ کرنا کفر ہے اس کو کفر کہا جاتا ہے پھر یہ جو کفر ہے کئی قسمیں علماء نے اس کی بیان کی ہے ایک کفر کفر تکذیب ہے جھوٹ کے بنا پر کفر کرنا جیسے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آپ جھوٹ بولتے ہو کہ نہیں اسی طرح ایک کفر کفر استکباری تکبر والا کفر ہے آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے لیکن تکبر کے بنا پر آپ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے ایسے ہی ایک کفر کفر ارتیاب شک والا کفر ہے کہ آپ کو معلوم نہیں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا باقی نبی علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں یا نہیں اسی طرح ایک کفر کفر اعراض کرنے والا کفر ہے پتہ ہے لیکن یہ کہ قریب نہیں جانا چاہتے کہتے چھوڑو یار کون ایمان لائے گا کون اس کو پیغمبر مانے گا نعوذ باللہ اور ایک کفر کفر نفاق کا ہے منافقین جس کو کہا جاتا ہے کفر نفاق کہ دل کے اندر تو کفر ہے لیکن زبان سے یہ اظہار کرتے ہیں کہ نہیں ہم کافر تو نہیں ہم تو مسلمان ہیں اور منافقین مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں منافقین کا کوئی مثال نہیں ہے مکہ میں صرف دو قسم کے لوگ آباد تھے ایک مسلمان اور دوسرے کافر، منافقین نہیں تھے۔
لیکن مدینہ منورہ میں منافقین بھی پیدا ہوئے، اور اس کا حال انشاءاللہ اگلی آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ ان الذین کفروا کے کفروا سے پہلے لفظ انا لے کر آئے۔ انا شک اور تردد کو دور کرنے کے لیے آتا ہے کہ سامنے والے کو کوئی تردد ہوتا ہے تو اس کے تردد کو دور کرنے کے لیے لفظ انا آتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ یقینی طور پر یعنی آپ نہیں مانتے لیکن آپ مانیں یقینی بات ہے کہ کافر ایسے ہیں کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یا اسی طریقے سے متکلم جو بولنے والا ہے، مخاطب سننے والا، یا تو متکلم کو کوئی تردد ہے تو اس لیے لفظ انا استعمال ہوا ہے، یا تو مخاطب کو تردد ہے، بات میں بیچارہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے لفظ انا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے آپ ان کافروں کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان نہیں لاتے۔ ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہ جو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے یہ کافروں کے اعتبار سے ہے کہ کافر جو کفر کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں تو تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو نہ ڈرائیں تو تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صفتیں عطا فرمائی تھی، بشیرا و نذیرا، کہ نبی علیہ السلام ایک تو بشیر تھے، خوشخبری دینے والے، اور دوسرے نذیر تھے، ڈرانے والے۔ تو بشارت خوشخبری مسلمانوں کے لیے ہے اور ڈرانا کافروں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ان کافروں کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے حق میں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بہرحال انہوں نے ایمان لانا نہیں۔ جو دعوت دینے والا ہے نبی علیہ السلام، ان کے لیے یہ ارشاد نہیں ہے کہ آپ کے لیے برابر ہے ان کو ڈرانا نہ ڈرانا، نہیں، سامنے والے کے اعتبار سے۔ اور نبی علیہ السلام اپنی دعوت دیتے رہے، جب تک زندگی تھی دعوت دیتے رہے، اور جب آخری مراحل آئے تو حجت الوداع میں نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنی بات تو پہنچا دی، اب جو موجود ہیں انہوں نے سن لی، ان کا کام ہے آنے والے وہ لوگ جو موجود نہیں ہیں، غائبین، ان تک یہ باتیں پہنچائیں۔ تو دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت دیتا رہے، اب سامنے والا آدمی مانے یا نہ مانے۔ کافروں کا یہ حال تھا کہ جو حالت کفر کے اوپر مرے وہ کافر بدترین قسم کے کافر ہیں، لیکن وہ کافر کہ جو دنیا میں تو کفر کی زندگی گزار رہے لیکن کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت ان کو ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں اور ایمان قبول کر لیتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، آخر میں اللہ پاک ان کو توبے کی توفیق دے دیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن وہ کافر کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے وہ بدترین قسم کے کافر ہیں، جیسے کہ ابو لہب کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے ابو جہل کی مثال۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دیا اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم،
اور مہر لگا دی اللہ رب العزت نے ان کے کانوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی۔ اب دیکھیں ہر ایک کے ساتھ لفظ علی الگ الگ آ رہا ہے، علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ طور پر علی آیا۔ مقصد یہ ہے کہ دل کے اوپر الگ مہر لگا ہے، کان کے اوپر الگ مہر لگا ہے اور آنکھ کے اوپر الگ قسم کا پردہ ہے۔ یعنی ایک ہی مہر، وہ ایسا نہیں کہ اس نے سارا کام کیا، ہر ایک کے اوپر اپنا اپنا لگا ہوا ہے۔ اعلی قلوب، قلوب کہتے ہیں دلوں کو، یہ جمع ہے اور اس کا مفرد آتا ہے قلب بمعنی دل۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پلٹتا رہتا ہے، قلب کا معنی ہے پلٹنا، تو یہ جو دل ہے یہ پلٹتا رہتا ہے۔ اب یہ دل آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے کے بائیں جانب گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اس کو کہا جاتا ہے خالی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کو رکھا ہے، اس کو دل کہتے ہیں۔ یہ جو گوشت کا لوتڑا بائیں جانب واقع خالی جگہ پر رکھا ہے، اس سے رگیں پھیلی ہوئی ہیں اور پورے جسم کو سپلائی کرتا ہے، یہ ہے دل۔ لیکن شریعت کے اسلام میں یہ دل نہیں ہے، شریعت کے اسلام میں اس گوشت کے لوتڑے کے اندر اللہ رب العزت نے دل رکھا ہے، جس کو لطیفہ کہہ رہے ہیں۔ ایک لطیفہ، دوسرا لطیفہ، تیسرا لطیفہ، وہ دل اللہ رب العزت نے اس گوشت کے لوتڑے کے اندر رکھا ہے۔ اور وہ جو دل ہے، اس دل کو کبھی اللہ رب العزت نے جیسے کہ ارشاد فرمایا علی قلوب کی یہ دل ہے، اور کبھی اس دل کو اللہ رب العزت نے نفس کے نام سے معروف کیا، فرمایا کہ نفس ہے، دل کو نفس فرمایا، نفس وما سواہا۔ اور کبھی اس دل کو اللہ رب العزت نے روح کا معنی دیا، روح کا حکم دیا، قل الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ وہ میرا حکم ہے۔ اب وہ حکم اللہ کا جب تک چلتا رہتا ہے تو آدمی چلتا پھرتا ہے، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہ گوشت کا لوتڑا ہوتا ہے، وہ جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے لیکن وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے اس دل کے اوپر مہر لگایا۔ اب یہ جو مہر ہے دل کے اوپر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر، سمع کہتے ہیں کان کو یا قوت سامعہ کو کہتے ہیں، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کے اوپر، ابصار بصر کی جمع ہے، آنکھ کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگایا ہے، اور آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ اب یہ جو مہر ہے یہ کیسا مہر ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہم تو پہچان نہیں کر سکتے، آنکھوں کے پردے کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں مہر سے مراد کہ ایک آدمی اپنی گندگی کے اندر غلاظت کی وجہ سے، فحش گوئی کی وجہ سے، بد کلامی بدتمیزی کی وجہ سے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اوپر بات کا اثر نہیں ہوتا، اور جب بات کا اثر نہیں ہوتا اسی کو مہر فرمایا گیا ہے کہ یہ مہر ہے۔ لیکن حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقتاً اللہ رب العزت نے ان کے کانوں اور ان کے دل کے اوپر مہر لگایا ہے، چپکایا ہے۔
مہر کسی چیز کے اوپر لگائے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ اس سے کوئی چیز باہر نہ آئے اور اس کے اندر کوئی چیز جائے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، ایک لفافہ ڈاکیا بیچتا ہے تو اس کے اوپر مہر لگا دیا جاتا ہے، مطلب اس لفافے کے اندر اب اور کوئی چیز نہ جا سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے۔ یہی حال اس دل کا ہوا کہ اب اس کے اوپر ایمان کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے۔ حسن بصری مولا فرماتے ہیں کہ وہ حقیقتاً مہر جو ہے ہمیں اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں تو ظاہری طور پر سفیدہ، کالا پن، رنگیلا، کوئی اور چیز ایسا نظر آتا ہے ظاہری طور پر، لیکن وہ حقیقتاً جو ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگایا، ہمیں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے مطففین میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی بنا پر اس کے دل کے اوپر ایک زنگ لگ جاتا ہے، دبا لگ جاتا ہے، کالا دبا لگ جاتا ہے۔ جب یہ آدمی توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا دبا پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جب توبہ نہیں کرتا تو دن بدن گناہ کی بنا پر اس کا دل کالا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مکمل کالا ہو جاتا ہے۔ اب وہ کالا ہے اس کا دل، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا۔ ہاں، ہمیں ان کی عادات سے، ان کے طریقے سے، ان کی زبان سے، ان کی حرکات سے اور ان کے چلن پھرن سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ عطا ابن ابی رباح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کے دل کے اوپر، کانوں کے اوپر مہر لگایا ہے اور پھر وہ ایمان قبول نہیں کرتا تو یہ ظلم نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ظلم اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی چیز ہے اور کوئی دوسرا آدمی لے لے، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ ظلم یہ ہوتا ہے، تو دل آپ کا نہیں ہے، دل آپ کو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے اپنے حکم کے مطابق تمہارے دل کے اوپر مہر لگایا، تو تمہارا دل تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور جب کوئی اپنی چیز کو جیسے چاہے استعمال کرتا ہے، اس کو ظلم نہیں کہتے، لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں اختیار دیا ہے، دنیا میں ایک چھوٹا موٹا اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر آپ غلط استعمال ہوتے ہو، آپ صحیح استعمال ہوتے ہو، اسی بنا پر تم کافر بنتے ہو، اسی بنا پر تم مسلمان بنتے ہو۔ جیسے کہ زہر ہے، خطرناک قسم کی چیز ہے۔ اب پیدا کرنے والا، زہر کے لانے والا، جس نے پیدا کیا اس زہر کو، وہ اس کو نہیں کہا تھا کہ یہ برا ہے، بلکہ زہر کو لانے والا، زہر کو پیدا کرنے والے کی تعریف کی جاتی۔ سانپ کے اندر زہر ہے تو پیدا کرنے والے کی تعریف ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی چیز بھی پیدا فرمائی جس کو زہر کہا جاتا ہے، کہ جب یہ انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے وہ فوراً مر جاتا ہے، اس کی زندگی نہیں بچتی۔ اب یہ پیدا ہونے کے اعتبار سے اس میں برائی نہیں ہے، اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس زہر کو استعمال کرتے ہو تو پھر برائی ہوتی ہے، پھر نقصان ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک بری چیز ہے، ظاہر ہے کہ اچھی اور بری چیز پیدا کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اچھی چیز بھی اللہ نے پیدا کی اور بری چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ بری چیز اللہ نے نعوذ باللہ پیدا نہیں کی، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی اور پیدا کر سکتا ہے،
اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے خواہ شیطان انسان کے ذہن کو خراب کر دیتا ہے۔ اچھی اور بری دونوں چیزیں پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ نے اچھی استعمال کرنی اور برائی کو چھوڑنی ہے۔ آپ شوگر کے مریض ہیں تو شوگر کے مریض کے لیے میٹھے کا استعمال منع ہے، لیکن غیر شوگر والے کے لیے میٹھے کا استعمال صحیح ہے۔ اب آپ یہ بولنا شروع کر دیں کہ اللہ نے چینی کیوں پیدا کی؟ آپ دیکھیں یہی چینی ہے، اس میں دونوں صفت ہے، اچائی کی بھی ہے برائی کی بھی ہے، لیکن آپ نے اچائی والا پہلو اختیار کرنا ہے۔ اسی اچائی والے پہلو کے اختیار کرنے سے آپ جنت جائیں گے، اور برائی پہلو اختیار کرنے کی وجہ سے آپ جہنم جائیں گے۔ اسی طرح آنکھوں کے اوپر بھی پردہ ہے۔ اب یہ جو آنکھوں کے اوپر پردہ ہے کہ اس کو حق اور باطل کا امتیاز نہیں ہو رہا، وہ پہچان نہیں پا رہا۔ اب اللہ رب العزت نے حقیقتاً وہ پردہ پیدا فرمایا ہے۔ اب کوئی آدمیوں کہ وہ اس کو پہچانے اور دیکھے اور اپنے آپ سے یہ برائیاں دور کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں